السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ نیا دن طلوع ہوا تو شمس نے اپنی روشنی چار سو پھیلا کر زمین و آسمان کو روشن کر دیا۔ ماہی بیٹا اٹھو، آج کالج نہیں جانا کیا؟ دعا نے اسے آواز لگائی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا تو کبھی نہیں کرتی ماہی، خود ہی روزانہ وقت پر اٹھ جاتی ہے، آج کیا ہوا اسے؟ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں؟ دعا نے پریشانی سے سوچا، پھر آگے بڑھ کر ماہی کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ سرخی مائل چہرہ، متروم رونے کی باعث سوجی ہوئی آنکھیں، سوسو کرتی سرخ ستواں ناک، وہ درزیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ماہی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دعا نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ بخار تو نہیں، پھر کیا بات ہے؟ کہیں درد تو نہیں؟ بولو بھی ماہی، اب تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ ماہی کو خاموش دیکھ کر دعا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مما وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بولو ماہی، وہ سخت لہجے میں بولی اس بار۔ ماہی اٹھ کر بیٹھی اور دعا سے لپٹ کر دھواں دھار رونے لگی۔ دعا اس کے رونے پہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مما وہ میرے سر لکی، وہ اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا کہا سر لکی نے؟ بتاؤ بیٹا مجھے، کہیں اس نے تمہیں ڈانٹ تو نہیں دیا ساری کلاس کے سامنے؟ انہوں نے من میں آیا خدشہ ظاہر کیا۔ ماہی خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنی مما کو سچ بتائے یا نہیں۔ پتہ نہیں مما میری بات کا یقین کریں گی یا نہیں، کہیں وہ مجھے ہی نہ قصوروار سمجھیں۔ وہ دل میں ہی عجیب و غریب سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ مما یہ دیکھیں، یہ سر لکی نے لکھا ہے، وہ دہراتے ہوئے بولی اور اپنا ٹیسٹ پیپر آگے کیا جو چیک شدہ تھا۔ آئی لو یو۔ دعا نے ایک ہی بار میں پڑھا اور حیرانگی سے کبھی ان الفاظ کو دیکھتی تو کبھی ماہی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو۔ چلو ماہی میرے ساتھ۔ ماہی اٹھو، وہ کرخت آواز میں بولی۔ تو ماہی ہڑبڑا کر بستر سے باہر نکلی۔ میں شامن سے کہتی ہوں چلے ہمارے ساتھ، تمہارے کالج کے پروفیسر کی طبیعت صاف کروائیں پرنسپل سے، وہ درست لہجے میں بول کر چادر لینے باہر نکل گئی۔ شامن اور دعا اپنے ساتھ ماہی کو لیے کالج میں پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ شامن نے رسمی سلام و دعا کا فریضہ نبھایا۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے پلیز۔ پرنسپل صاحب نے انہیں اپنے سامنے موجود چیئرز پہ بیٹھنے کے لیے کہا تو شامن اور دعا دونوں سنجیدگی سے وہاں برجمان ہو گئے۔ ماہی ان کے پیچھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کے کالج میں اس قسم کے پروفیسرز کو رکھا جاتا ہے جو بچوں کی تربیت فراہم کرنے کے بجائے انہیں غلط راستہ دکھائیں، انہیں حصول تعلیم کے راستے سے بھٹکائیں، ان کے دماغوں میں علم کے بجائے غلاظت بھریں۔ شامن تو پرنسپل کے سامنے پھٹی پڑا۔ پرنسپل صاحب تو فق نگاہوں سے ان کی بات سن رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے کالج کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، آپ اس طرح بنا بات اور بنا ثبوت کے ہمارے اساتذہ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ جب بات ان کے کالج کی ریپوٹیشن کی آئی تو پرنسپل صاحب نے جواباً ذرا کرخت آواز میں کہا، یہ ہے ثبوت آپ کے قابل پروفیسر کی بیہودہ حرکت کا۔ شامن نے وہ ٹیسٹ پیپر ٹیبل پہ رکھ کر زور سے اس پہ ہاتھ مارتے ہوئے درست آواز میں کہا، میری بیٹی کو یہ لکھ کر دیا ہے آپ کے پروفیسر نے؟ ایک بار تو پرنسپل صاحب کا رنگ پھیکا پڑ گیا وہ لائن پڑھ کر، مگر انہوں نے فوراً سے پیشتر کال ملا کر سر لکی کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ کچھ دیر میں ہی پروفیسر لکی آفس میں انٹر ہوئے۔ بلیک جینز پر ڈارک بلو اور بلیک لائننگ والی شرٹ، اس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے اپنے جاذب نظر تھیکے نقوش سمیت وہ آ کر کھڑا ہوا۔ دعا بھی ایک پل کے لیے اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوئی، مگر اس کی حرکت سوچ کر نخوت سے سر جھٹک گئی۔ جی پرنسپل صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ لکی نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ جی پروفیسر لکی، یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہے ماہی شامن کے ٹیسٹ پیپر پہ، انہوں نے تھیکے چتونوں سے گھورتے ہوئے کہا اور پیپر اس کے سامنے بڑھایا۔ لکی نے ٹیسٹ پیپر اٹھا کر دیکھا تو لائن پڑھ کر نظریں پیچھے کھڑی ماہی پہ جمائی، وہ نظریں چرا گئی۔ لکی نے ایک گہری سانس ہوا میں سپرد کی، پھر پرنسپل صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔
سر میں اپنی صفائی کے لیے کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس ایک ریکویسٹ ہے، وہ سنجیدگی سے موئے ہوئے لہجے میں بولا۔ پرنسپل صاحب اس کی بات پر ہمتن گوش ہوئے۔ شہمن اور دعا بھی اس کی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ یہ بلینک پیپر ہے، اس پہ ماہی کو کہیں آئی لو یو لکھے۔ یہ الفاظ اس نے ماہی کی طرف دیکھ کر چبا چبا کر بولے۔ ماہی سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہنا اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سر پلیز، اٹس اے ریکویسٹ۔ ماہی بیٹا لکھو، پرنسپل صاحب نے اسے نرمی سے کہا۔ ماہی نے لکھنے کے بجائے نفی میں سر ہلایا۔ لکھو ماہی، اس بار پرنسپل صاحب نے تھوڑا سخت گیر لہجے میں بولا تو ماہی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پین پکڑ کے وہی الفاظ لکھ دیے۔ یہ لے سر۔ لکی نے ماہی کے ہاتھ سے پین اور وہی پیپر پکڑا اور اس پہ آئی لو یو لکھا، تیزی سے لکھ دیا۔ اب دیکھیں سر، لکی نے وہ پیپر جس پہ لکی اور ماہی دونوں کے آئی لو یو لکھا تھا، ماہی کا ٹیسٹ پیپر جس کو ثبوت بنا کر لکی کے خلاف پرنسپل صاحب کو پیش کیا گیا تھا، دونوں پیپرز کو سامنے رکھا۔ اس میں کس کی ہینڈ رائٹنگ میچ کر رہی ہے؟ لکی نے آئی برو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا، اور جو سچائی سامنے تھی پرنسپل صاحب نے دیکھ کر وہی دونوں پیپرز شہمن اور دعا کے سامنے لہرائے۔ شہمن اور دعا دونوں ششدر رہ گئے۔ اس ٹیسٹ پیپر پہ جو رائٹنگ تھی وہ ماہی کی رائٹنگ سے میل کھا رہی تھی، جبکہ لکی کے ہاتھوں سے لکھے گئے الفاظ کی رائٹنگ بالکل تبدیل تھی۔ ماہی، شہمن نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اپنی اکلوتی جان سے پیاری بیٹی کی طرف شکوہ کرا نگاہوں سے دیکھ کر کرخ لہجے میں کہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک دن اس کی بیٹی بھی اسے یوں شرمندہ کروائے گی۔ ماہی زار و زار روتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی، بالکل کسی گناہگار مجرم کی طرح، جبکہ لکی شان و شوکت سے کھڑا باعزت بری ہو چکا تھا الزام سے۔ دیکھیں مسٹر شامن، اپنے بچوں کی غلطی کسی اور پہ ڈالنا، ہمارے کالج کا نام بدنام کرنے کے لیے میں آپ کو برا بھلا سنا بھی سکتا تھا، مگر میں اس بچی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، ورنہ اپنے پروفیسر پہ جھوٹا الزام لگانے پر میں اسے کالج سے ریسٹیکیٹ بھی کر سکتا تھا۔ اب ماہی کا اپنے پروفیسر سے سوری کرنا بنتا ہے، پرنسپل صاحب نے سپاٹ انداز میں کہا۔ شہمن اور دعا تو چپ کے چپ ہی رہ گئے، وہ بولتے بھی تو کیا۔ شہمن ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے باہر نکل آیا۔ دعا نے ماہی کو گھور کر دیکھا۔ ماہی بنا کسی کے طرف دیکھے ان کے پیچھے بھاگی۔ آئی ایم سوری بابا مما، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ان کے پیچھے آ کر شرمندہ انداز میں بولی، مگر دونوں ماہی کی بات انسنی کرتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ماہی بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سارا رستہ آنسو بہاتی رہی، ان دونوں سے معافی مانگتی رہی، مگر اس کے والدین کی چپ نہیں ٹوٹی۔ میں نے سر لکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سوچا تھا کہ ماما پاپا سے کہوں گی کہ وہاں کے پروفیسر اچھے نہیں ہیں، اس طرح کے ہیں، تاکہ وہ میرا کالج ہی بدل دیں، اسی لیے خود سے وہ سب لکھا۔ مجھے کیا پتا تھا میرا جھوٹ اس طرح کھل جائے گا۔ اس نے دل میں سوچا، نہ تو سر لکی سے چھٹکارا ملا، اوپر سے میرے مما بابا بھی ناراض ہو گئے مجھ سے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ دل میں مخاطب ہوئی۔ ماہی جو بچکانہ پلان بنایا تھا لکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، وہ خود اسی میں پھنس کر بے عزت ہو گئی۔ کالج جا کر سر لکی سے معافی مانگنے کا سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اسے سر لکی کی وہ سرد نگاہوں کا تاثر ہی نہیں بھول رہا تھا جو انہوں نے ماہی کے لکھے گئے الفاظ پڑھ کر دیا تھا۔ ماہی کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ میں کیسے سر کا اور اپنے پیرنٹس کا سامنا کروں گی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا گئی اور شکستہ وجود لیے آنکھیں موند گئی۔ آج ڈائمنڈ ایگزیبیشن تھی۔ بلڈنگ کے چاروں اطراف میں سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے، باہر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور اندر بھی سب داخل ہونے والی عوام کو چیک کر کے اندر بھیجا جا رہا تھا۔ امرام شیر اور چاندنی دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ امرام شیر نے بلیک ڈریس پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ چاندنی نے پرپل کلر کا شارٹ فراک اور جینز پہنے، گلے میں مفلر، گلے میں اسکارف ڈال رکھا تھا۔ ہائی ہیلز کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پر پڑتے ہوئے ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔
جب چاندنی کے زخموں کے علاج کے لیے سدرا نے اسے جیل سے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، تب ڈاکٹر نے چاندنی کی گردن کے پیچھے ایک مائکرو چپ لگا دی جس سے اس چاندنی کی لوکیشن ٹریس کی جا سکے۔ اس لیے عمران شیر مطمئن تھا اور پوری طرح تیار تھا اس مشن پہ بھیجنے کے لیے۔ اس سیکیورٹی آفیسر کو تھریٹ مل چکا ہے۔ عمران شیر نے چاندنی کے تھوڑا سا قریب ہوتے ہی چاندنی کو سامنے کھڑے ہو کر یونیفارم میں ملبوس آفیسر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ایک اسنائپر ہے جسے سب سفید موت کے نام سے جانتے ہیں، سنا ہے وہ اس آفیسر کو مارنے والا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا میں اپنی آواز میں کھلے عام چیلنج دیا تھا کہ وہ اس ڈائمنڈ کو بھی چرا کر لے جائے گا۔ تو وہ آئیبرو چکا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کی گرل فرینڈ یا پھر پتہ نہیں بہن۔ اس استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل ہو بہو تم سے ملتی ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ تو چاندنی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میجر، تو سٹیا گیا ہے سالہ، تیرا تو دماغ خراب ہے ہی، اپن کا بھی کر کے چھوڑے گا۔ اچھا چل بتا، یہاں کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں؟ وہ بیزاری سے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولی۔ پہلے میری بات سنو، پھر کچھ کھانے کو بھی لا دوں گا۔ میں تمہیں اس ڈائمنڈ ایگزیبیشن میں اس لیے لایا ہوں کہ اس اسنائپر کی نظریں تم پر پڑیں اور ہم اسے تمہارے ذریعے پکڑ لیں۔ اچھا، تو تم نے مجھے استعمال کیا ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں پیش آئی۔ تم ہماری اس میں مدد کرو گی تو ہم تمہیں بعد میں آزاد کر دیں گے۔ عمران شیر نے اسے لالچ دیا۔ سچی کرو گے نا آزاد؟ اس نے دونوں کو ملا کر پرجوش آواز میں بولا۔ عمران شیر نے اثبات میں سر ہلایا، پر وہ بول کر توقف کے لیے رکا۔ پر کیا میجر؟ وہ آئیبرو چکا کر سوالیہ انداز میں بولی۔ پر تم اس سے دور رہنا، سمجھ رہی ہو نا؟ میں کیا تیری پرائیویٹ پراپرٹی ہوں؟ میری مرضی، جس کے پاس مرضی جاؤں نہ جاؤں، تجھے کیا؟ اب تو میں اس اسنائپر کے ساتھ دیکھنا وہ کرتی کہ تو نے جل کر کوئلہ بن جانا ہے۔ وہ پوری بتی سی نکال کر ہنسی، مگر اپنی بات سے عمران شیر کے دل کو جلا کر بھسم کر دیا۔ میں نہیں جانتا یہ وقتی تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے اٹریکشن ہے یا محبت۔ اگر اٹریکشن ہوئی تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، اگر محبت ہوئی تو تمہارے جانے کے بعد بھی اپنا آپ منوا لے گی۔ اچھا، اب باتیں ہی بگاڑتے رہو گے میجر یا کچھ پیٹ پوجا بھی کراؤ گے؟ قسم سے بہت بھوک لگی ہے، صبح بھی ہڑبڑنگ مچا رکھی تھی، جلدی کر جلدی کر، کچھ کھایا نہیں میں نے۔ پلیز میجر، آئی ریکویسٹ یو، آئی وانٹ ٹو بگ برگر۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر بولی۔ جیسے واقعی اتنا بڑا برگر وہ اسے لا کر دے گا۔ عمران شیر اس کی انگلش پر کبھی کبھی چونک جاتا تھا۔ کہاں تو وہ اتنے برے طریقے سے بات کرتی تھی اور کہاں انگلش۔ اس لڑکی کی شخصیت بھی عمران شیر کے لیے ایک پہیلی سے کم نہ تھی۔ وہ اس کے کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ وہ اس بلڈنگ کی بیک والی بلڈنگ کے ایک روم میں موجود تھا جہاں ڈائمنڈ ایگزیبیشن لگی تھی۔ پہلے اس نے ٹیلی اسکوپ سے ساری جگہ کا جائزہ لیا۔ سورج سوا نیزے پہ تھا۔ اس نے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر اپنی گن کو نشانے پہ رکھنے لگا۔ اس پر سائلنسر فٹ تھا۔ اتنی بھیڑ میں اسے اپنے ٹارگٹ آفیسر کو ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل پیش آئی، مگر اس کی عقابی نظروں سے کوئی چیز کبھی بچ نہیں پائی۔ اس کی نیلی سرد آنکھوں میں بلا کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ سرخ ڈورے نمایاں تھے جو اس کی وحشت زدہ نظروں میں رقص موت کے گواہ تھے۔ اس کے ہدف اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اتنے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ تو فاصلوں کو مٹانے اور ہدف کو نشانہ عبرت بنانے پر عبور حاصل کرنے والا بازیگر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس آفیسر کو نشانہ بناتا، سامنے موجود آفیسر اپنی جگہ تبدیل کر گیا۔ اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیتے ہوئے اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کی۔ ایگزیبیشن ابھی جاری تھی، مگر وہ آفیسر اپنی جگہ سے ہٹ کر نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال اود کر آیا۔
ایک بار پھر سے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ انتظار کرتے اب سورج غروب ہونے والا تھا اور ایگزیبیشن بھی ختم ہونے والی تھی۔ اس نے مزید آدھا گھنٹہ وہیں انتظار کیا۔ جیسے ہی رات کا سرمئی اندھیرا چھانے لگا، وہ آفیسر واپس ایگزیکٹ اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا جہاں اس نے نشانہ سیٹ کر رکھا تھا۔ اس نے پاس پڑا ہوا گلاس اپنے عنابی لبوں سے لگایا اور گھٹاگھٹ ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ اس نے ایک مضبوط رسی کے ایک سرے پہ لگے ہک کو اپنے ہوٹل روم کے باہر لگے ٹیرس کے اوپر لگایا اور دوسری ہک اس نے سامنے ڈائمنڈ ایگزیبیشن والی بلڈنگ کے اوپر فلور پہ ڈالی۔ اب اس بلڈنگ سے سامنے والی بلڈنگ میں بآسانی داخل ہونے کا راستہ بن چکا تھا۔ وہ واپس اپنی سیٹ کی گئی گن کی طرف آیا۔ وہ آفیسر اسے یہاں سے اب بآسانی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا نشانہ سیٹ کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک تیز رفتار بے آواز بولٹ اس سیکیورٹی آفیسر کے دماغ کے آر پار ہو گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ لہراتے ہوئے نیچے گرا تو سارے ماتحت سرائیت سے اس کی طرف لپکے۔ ایک پولیس آفیسر کو زخمی دیکھ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چہرے پہ سیاہ ماسک چڑھائے اس رسی کو مضبوطی سے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر اب ایگزیبیشن والی بلڈنگ میں گھس گیا۔ جیسے باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، بالکل ویسے ہی بلڈنگ کو بھی یک بیک گہرے اندھیرے نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ پہلے ہی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، اوپر سے اندھیرا چھانے سے سارے سیکیورٹی آفیسر مزید الرٹ ہوئے۔ چاندنی نے اندھیرے میں اپنی پوری آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا اپنے ارد گرد۔ اس نے سامنے دیکھا، چہرے پہ بلیک رنگ کا ماسک لگائے کوئی مضبوط جسامت کا مالک مرد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ "پہچانا؟" مخصوص بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ "نہیں" چاندنی نے جواب دیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی مگر اس آدمی نے چاندنی کا بازو جکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ چاندنی کچھ سمجھتی، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی زبردستی اس کی کمر کے گرد اپنی آہنی گرفت باندھ گیا۔ "چھوڑو مجھے" وہ اس کی فولادی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید احتجاج بلند کرتی، اس کی نظر اچانک اس ماسک مین کی آنکھوں پہ پڑی تو الفاظ جیسے گنگ ہو گئے۔ وحشت زدہ نیلی سرخ ڈوروں والی آنکھیں دیکھ اس کی روح تک کپ کپ آ گئی۔ خوف سے آنکھیں پھیلائے وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے نہ جانے کیسا طلسم پھونک رہا تھا کہ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی۔ وہ دونوں ہجوم کو چیرتے ہوئے اسی جگہ پر آئے جہاں سے وہ رسی کے ذریعے اندر آیا تھا۔ اس نے رسی کی ہک کو الگ کیا اور اس رسی کو اپنے فولادی رگوں سے پھولے ہوئے ہاتھ کے گرد لپیٹا۔ اس نے اپنی حد سے زیادہ تیز ہوتی دھڑکنوں پہ مقابل موجود شخصیت کو دیکھا۔ چاندنی نے حقیقت میں لوٹتے وہاں سے فرار ہونا چاہا ہی تھا کہ اس نے چاندنی کے کان میں پیچھے ایک مخصوص رگ کو دبایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گرتی، مقابل نے اس کی کمر کے گرد اپنے ایک بازو کا حصار بنایا اور دوسرے رسی سے لپیٹے ہوئے ہاتھ سے بلڈنگ سے جمپ لگا دی۔ وہ دونوں ہوا میں مولک لہراتے ہوئے عین اسی ٹیرس پہ جا گرے جہاں رسی کی دوسری ہک بندھی تھی۔ مقابل موجود دیو ہیکل انسان نے اسے اپنے اوپر سے اٹھایا اور لے جا کر ہوٹل کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ اپنے تینوں ہدف میں فاتح ٹھہرا۔ سیکیورٹی آفیسر کا پتہ صاف کیا، اپنی عزیزم ہستی کو بنا دنیا کی نظروں میں آئے اپنے پاس لے آیا۔ آخر میں اس کی نیلی سرد آنکھیں اس بیش بہا قیمتی ڈائمنڈ پہ تھیں جو اس کی چوڑی ہتھیلی پر پورے آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ اس کا استہزائیہ قہقہا ہوٹل کے روم میں ایسے گونجا کہ وہاں کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے۔ آج رات بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر گہرے بادلوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹ کر ایک دلچسپ کتاب مطالعہ کر رہی تھی۔ سردی میں مزید اضافہ محسوس ہوا تو اس نے کمفرٹر کھول کر اپنی ٹانگوں پہ پھیلا لیا۔ چہرے پہ بکھری آوارہ لٹیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہونے والی ہوا کے باعث
بار بار اس کے گالوں پہ اٹکھلیاں کر رہی تھی۔ آیت نے کمرے میں موجود دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، جس کی سوئیاں رات کے 12 بجنے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ آیت نے کتاب بند کیے تکیے کی ایک طرف رکھی، پھر اپنی گرم شال اتار کر بستر پہ رکھتے ہوئے کروٹ کے بل لیٹ کر اچھے سے خود کو کمفرٹر سے کور کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ جانے مومن، ابھی وہ کچی نیند میں ہی تھی کہ اسے اپنے نزدیک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول کر چونکتے ہوئے تکیے سے سر اوپر اٹھایا تو سامنے مومن دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے زور سے مسلا، پھر پوری آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا۔ مان، یہ واقعی سچ ہے یا اس کا خواب؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی اور مومن کے گال کو اپنے پوروں سے چھو کر محسوس کیا۔ یہ واقعی سچ تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اب کیوں آئے ہیں؟ جائیں وہاں جہاں سے آئے ہیں، اسی جگہ جائیں جہاں آپ کو میری ایک بار بھی یاد نہیں آئی، وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور جانے سے روکا۔ ہاتھ چھوڑیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، ایک بار بھی کال بھی نہیں کی۔ آیت غصے سے تلملاتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ اس کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرانی چاہی، لیکن وہ تو جیسے کسی بات کو خاطر میں نہ لانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ورنہ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ جانے مومن، دھمکیاں آپ کے منہ سے سوٹ نہیں کرتی۔ وہ زبردستی اسے باہوں کے گھیرے میں لیے اس پر اپنے جذبات سے چور آنکھیں گاڑتے ہوئے دھیمی آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب لوٹے ہیں اتنے دنوں بعد۔ وہ فاصلے آپ نے بنائے تھے، اب اتنے فاصلے میں بناؤں گی تو پتہ چلے گا یہ وقت میں نے کیسے کاٹا۔ آپ کے بنا اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو بہتر ہے میرے سے فاصلہ قائم رکھیں۔ اس نے تنبیہی لہجے میں انگلی اس کی جانب دکھاتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اسی کا ہی ایک کان اپنے دو پوروں سے دبا کر شرارت سے مسکراتے بولا۔ اسے یوں اتنے عرصے بعد اپنے سامنے مسکراتے ہوئے دیکھ کر آیت کی ساری ناراضگی ہوا ہوئی۔ میری چاہتوں کو یوں فاصلوں کی نظر مت کرو۔ مومن کی سحر انگیز آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ آپ کی آمد سے تو دل کے در پہ رونقوں کی دستک ہوئی ہے، فاصلے کہاں؟ آیت کھنکتی آواز میں اٹھلا کر بولی۔ مومن نے اسے راضی دیکھ کر اسے خود ہی شدت سے بیچ لیا۔ آیت تو اس افتاد پہ بوکھلا کر رہ گئی، مگر پھر اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے دل کی دھڑکنوں سے میل کھاتے ہوئے محسوس کر کے آسودگی سے مسکرا دی۔ کتنی محفوظ پناہ گاہ تھی اس کی شریک حیات کی۔ مومن، وہ آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز نے مومن کے دل کے تاروں کو چھوا تو اس نے اپنی پرتپش نگاہیں آیت کے نازک وجود پہ جمائیں۔ جانے مومن، آپ کے مخملی لبوں سے اپنا نام سنتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ ان لبوں کو خود میں قید کر لوں۔ وہ معنی خیز آواز میں بول کر اس کے ہوش اڑا گیا۔ آیت جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی لو دیتی نگاہوں سے سٹپٹا کے نظریں چرا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ خود کو مومن کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے آزاد کروانے کے بعد بستر کی طرف بڑھی۔ بڑی نیندیں پوری کر لیں۔ جانے مومن، آپ نے میرے جانے کے بعد ان سب راتوں کا قرض چکانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ فسوں خیز آواز میں بولا۔ آیت اس کے ارادے بھانپ کر واش روم میں پناہ لینے کے لیے دوڑی، مگر مومن نے پھرتی دکھاتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں بھر لیا۔ چھوڑیں مومن۔ کمرے میں اس کی ہنسی کی جل ترنگ گونجنے لگی۔ ابھی تو پینٹنگ ویڈنگ نائٹ بھی رہتی ہے۔ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر بولا۔ مومن پلیز، وہ مسکراتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی۔ یہ پلیز لفظ آج تک میں نے نہیں سنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی سراہی دار نازک سی گردن پر اپنے لب رب کرتے ہوئے بولا تو آیت کو اپنی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز محسوس ہوئی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔